अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कॉल टू अल्लाह यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि क्या सफ़र का महीना मनहूस होता है, क्या सफ़र के महीने के अंदर कारोबार की इब्तिदा करनी चाहिए या नहीं, सफ़र के महीने के अंदर क्या शादियाँ करनी चाहिए या नहीं। इसी तरीके से एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सफ़र के महीने के ख़त्म होने की सबसे पहले खुशखबरी सुनाएगा, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। तो ये सारी बातों को इंशाल्लाह जानेंगे। क्या ये महीना वाक़अतन मनहूस होता है या बस लोगों के तवहुमात हैं और उनकी कहानियाँ हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिवायत के अंदर जो सही मुस्लिम के इजाफी लफ्ज़ ये ला अदवा, मर्ज की कोई हकीकत नहीं, मतलब छूत छात की कोई हकीकत नहीं, वला सफ़रा, और सफ़र की कोई हकीकत नहीं, वला गौल, और भूत परेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सही। भूत परेत नहीं होते तो फिर क्या होता है? ये शैतान होते हैं जो इंसानों को तकलीफ देने जिंदा या मुर्दों की शक्ल में आते हैं या मुख्तलिफ किस्म की गंदी गंदी शक्लों में आते हैं ताकि इंसान डर जाए और भूत परेत वाला अकीदा है। तो भूत परेत कुछ नहीं, दुनिया में क्या क्या है? इंसान है जो सबसे बड़ा शैतान खुद ही है, इससे बड़ा शर करने वाला कोई नहीं है, तो क्या भूत और क्या परेत। ठीक है। दूसरा जिन है जो इंसानों को तंग करते दिखते नहीं, और तीसरे फरिश्ते, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और भूत परेत जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। जैसे हम बस परियों का और पता नहीं क्या क्या अकीदा होता है, कोई परी और कोई भूत परेत नहीं होता। ठीक है। तो कहा वाला गौल, भूत परेत कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह एक और रिवायत में जो सुनन अबू दाऊद की, उसमें आपने फरमाया रखा ला अदवा, बीमारी खुद से मुताद्दी नहीं होती, वला हाम्मा, और फिर आगे फरमाया उल्लू का निकलना कोई बुरी बात नहीं होता, उल्लू का घर पे बैठना या चिल्लाना कोई बुरी बात नहीं, वला फिर आगे फरमाया वला नौआ, और फिर फरमाया कि सितारे की कोई तासीर नहीं होती है। फिर आगे फरमाया वला सफ़र, और सफ़र की कोई हकीकत नहीं। तो देखिए, एक रिवायत में 4 अल्फाज आए, बाद की रिवायत में गौल का लफ्ज़ ज़्यादा आया, और उसकी बाद की रिवायत में नौआ, सितारे का इजाफी अल्फाज आया। गोया 6 चीज़ों की आपने फरमाया कोई हकीकत नहीं। एक के बाद एक 6 हो गए। बीमारी खुद से मुताद्दी नहीं होती है। ठीक है। इसी तरह फिर आगे फरमाया कि बदफाली की कोई हकीकत नहीं होती है, उल्लू की कोई हकीकत नहीं होती, सफ़र की कोई हकीकत नहीं होती, सफ़र मनूस नहीं होता है। फिर फरमाया सितारे की कोई अपनी ज़ाती तासीर नहीं होती है, और फिर एक चीज़ जो फरमाया कि भूत परेत की कोई हकीकत नहीं है। 6 चीज़ें आपने फरमाया इनकी कोई हकीकत नहीं, जिसको अरब हकीकत समझते थे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सच्चों में सबसे सच्चे हैं, इनके अल्फाज आने के बाद भी अफसोस की बात की इनकी उम्मत जो इनका दामन पकड़ के जन्नत में जाने का दावा करती है, इस महीने को, सफ़र को मुकम्मिल मनूस अल्लाह ताला को एक तरह से अजियत देती है, इसलिए कि वक्त और ज़माने को और एक महीने को बुरा कहकर, इसी तरह तौहाम और वहम करके बदशगुनी बदफाली लेके शिरक और कुफ्र करती है, और फिर अपने आप को जो है सबसे आला मुसलमान हम समझते हैं। हमें याद रखिए, इस चीज़ में बहुत एहतियात करना चाहिए। आपने फरमाया सितारे की कोई हकीकत नहीं होती। सही मुस्लिम की रिवायत है, सही बुखारी में भी रिवायत आती है, और हदीस के अल्फाज हैं सुलह हुदैबिया के वक्त जो है वाक़या ये हुआ कि रात बारिश हुई, फजर में जब सहाबा उठे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारे रब ने तुमसे कुछ कहा है, तुमसे फरमाता है। सहाबा ने कहा क्या फरमाता है? तो कहा तुम्हारा रब तुमसे फरमाता और कहता है कल रात कुछ लोगों ने जो है कुफ्र पे गुजारी और कुछ लोगों ने ईमान पे गुजारी। तो सहाबा ने कहा वो कैसे? तो कहा जिन लोगों ने ये कहा कि कल रात बारिश हुई और उस रात बारिश हुई थी, जिसने कहा कि जो आज रात बारिश हुई थी ये अल्लाह ने दी थी, तो वो अल्लाह पर ईमान लाया, सितारे के साथ कुफ्र किया। और जिसने ये कहा कि बारिश सितारों के फला बुरूज में दाखिल होने से, स्टार्स के फला कंस्टिलेशन में जाने से हुई, तो उसने क्या किया? उसने सितारे पर ईमान लाया और अल्लाह के साथ कुफ्र किया। तो कल रात कुछ लोगों ने ईमान पे गुजारी और कुछ लोगों ने कुफ्र पे गुजारी। ईमान पर किसने गुजारी? जिसने कहा कि बारिश अल्लाह ने दी, और जिसने कहा नहीं आज वो सितारा वहां गया ना, नक्षत्र ये बोल रहे हैं ना, तो फिर उसने क्या किया? वो ईमान लाया सितारे पर और कुफ्र किया अपने रब के साथ। समझ रहे हैं बात को? आज अल्लाह रहम करे, हमारी शादियां क्या बगैर अखरब और खमर देखे तय हो रही है? नहीं हो रही है। सितारा आ गया, फिर सितारे पर ईमान लाए, रब के साथ कुफ्र किया। देखिए आपकी हमारी शादियां नहीं होती, हमारी तिजारत है। नहीं दिन देख लो पहले, हमारे अखरब ने तो उसके हिसाब से दुकान खोला, बहुत बुरा होता। अभी तुम बोल रहे लेकिन बाद में बहुत बुरा होता, उसके हिसाब से तय हो रहा है। हम शिरक कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा ये तौहाम, ये बदशगुनियाँ, बदफालियाँ कुफ्र और शिरक तक की उम्मत को ले जा रही है और हम उसको समझ भी नहीं रहे। याद रखिए। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया, याद रखिए, और हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं, कोई मर्ज मुताद्दी नहीं और न बदफाली की कोई चीज़ है, और नेक फाल यानी अच्छा कलमा मुझे पसंद है। नेक फाल, पॉजिटिव थिंकिंग को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। नेक फाल, अच्छा फाल किसको कहते हैं मालूम आपको? अच्छा फाल का माना ये, जैसा कि खुद सही बुखारी की रिवायत है, सोहेल जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे और मुशरिकीन की तरफ से सुलह हुदैबिया में
مشرکین کی طرف سے بات چیت کرنے آئے تھے. تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل آ گئے ہے تو کام سہل ہو جائیں گا. سہل عربی میں کہتے ہیں آسان کو. سہیل آ گئے تو اب آسانی ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں اچھا فال, اچھا شگن لینا. جیسے کہ کوئی کہے ارے ماشاءاللہ آپ آ گئے نا انشاءاللہ اب کام اچھا ہو جائے گا. اس کا معنی نہیں کہ آپ کی تاثیر سے کام اچھا ہو جائے گا. معنی یہ کہ پازیٹیو ایک مزاج بنانا ہے آپ کو, لوگوں کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنا ہے کہ اب یہ آدمی آ گیا نا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں. ارے ماشاءاللہ آپ بیچ میں ہیں کیا, پھر مجھے فکر نہیں اس چیز کی, اس لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوں گا. سمجھ رہے آپ بات کو. تو آپ نے فرمایا اچھے کلمہ اچھا فال, مجھے تو پسند ہے وہ چیز. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن آج جو ہم بدفعلیاں کر رہے ہیں یاد رکھیے بہت بری بات ہے. ہم کچھ مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے ہیں, عقیقے نہیں کرتے ہیں, دعوت نہیں کرتے, تقریب نہیں کرتے, کھانے پینے نہیں کرتے, نئے لباس نہیں لیتے, نئی تجارت اور دکانیں نہیں کھولتے. کیوں؟ تو یہ جو منحوس ہے. اور خاص طور سے سفر کے تعلق سے یاد رکھیے, سفر کرتا ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کفر اور شرک تک ہمیں لے جائیں گا. ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط کریں. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, کوئی گھڑی نہیں, یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے یاد رکھیے وہ مہینہ, وہ گھڑی, وہ پل, وہ وقت اس کے لیے برا ہوتا ہے, لیکن وہ من جملہ ساری امت کے لیے, ساری دنیا کے لیے, ساری انسانیت کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے, یاد رکھیے. اب ہم دیکھتے ہیں سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدفعلیاں, بدشگونیاں لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے موضوع روایتوں کو گھڑ لیا. ایک روایت جو موضوع جو بیان کی جاتی ہے اس کے الفاظ اس طرح سے, جو شخص مجھے سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک موضوع روایت کس نے گھڑ دی کہ جو سفر کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. مطلب سفر جو منحوس مہینہ تھا چونکہ گزر گیا, جو آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائے گا کہ سفر ہو گیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. بس آپ چونکہ حدیث کے الفاظ ہے جبکہ موضوع ہے, من گھڑت ہے, بے بنیاد ہے, بے اصل روایت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بس سفر گزر گیا تو آپ نے فرما رہے کیا کہ مجھے کیا کرو, خبر دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا. یاد رکھیں ایسی روایتوں سے ہوتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے نا. ابھی دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ایک میسج ابھی سے آئے گا, جو ربیع الاول کی مبارکباد پہلے سے دے اللہ کے رسول اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. دیکھو بھائی میں تم کو ایک مہینہ پہلے اس کی مبارکباد دے رہا ہوں, سفر میں دیتا ہوں ربیع الاول کی. یہ بھی من گھڑت بے بنیاد ہے. سمجھ رہے آپ, یہ سب بے اصل چیزیں. جو رمضان کی آمد سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے, بشارت دے دے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, یہ بھی بے بنیاد بے اصل موضوع روایت ہے. سمجھ رہا. تو لہٰذا سفر کے تعلق سے ایسی موضوع روایتیں گڑھی گئی جس کی وجہ سے یہ من گھڑت باتیں پھیلتی گئی, جس کی وجہ سے بدعقیدگی ہم میں پھیلتی گئی, جس کی وجہ سے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں سفر کے مہینے میں, یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ کفر اور شرک لے جاتا ہے. لوگ اس مہینے میں دو قسم کے افعال کرتے ہیں, ایک وہ کہ اچھے کام سے رک جانا, اور دوسرا وہ کہ برائی کو ٹالنے کے لیے, خیر لانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. ایک عجیب عقیدہ یہ بھی کہ کچھ لوگ سفر کے آخری بدھ کو منحوس مانتے ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بیمار ہوئے تھے تو وہ اس روز کو منحوس مانتے ہیں. اور ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے, وہ کہتا ہے سفر کا آخری بدھ منحوس ہوتا ہے لہٰذا نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو, سفر کے آخری بدھ میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تاکہ وہ بلائیں دور ہٹ جائے, مصیبتیں دور ہٹ جائے. اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے اندر گھومتے اور پھرتے ہیں. کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں سفر کا آخری بدھ چونکہ منحوس ہے, گھومتے پھرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سال بھر گھومتے پھرتے رہیں گے, مطلب سال بھر اچھا جائیں گا. تو تجارتوں کو بہت سے علاقوں میں چھٹی دی جاتی ہے, لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اس روز. کیوں؟ تو ایک بولتا ہے منحوس ہے اور دوسرا بولتا ہے نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جا رہی. آپ سمجھ رہے بات کو. تو گویا عجیب اور غریب فلسفے سفر کے تعلق سے, اور اتنے عجیب و غریب فلسفے کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. کیا مسلمان ایسے عقیدے بھی رکھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں ہاں بھائی ہم مسلمان ہی ہیں اور ایسے عقیدوں کے ہم حامی لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کا پاک اور شفاف عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا, کتاب و سنت کی پاک اور شفاف تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا, کتاب و سنت کے زبردست ایسا عقیدہ جو انسان کو صرف آخرت نہیں دنیا میں بلند کرتا ہے. معلوم آپ کو, دنیا میں اونچا کرتا ہے ایسا عقیدہ. دیکھیے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ چاند کسی معبود کے سر پر ہے, وہ اس کے سر کا تاج ہے. آج ہم جانتے نیل آرمسٹرانگ اور اس کے بعد کئی لوگ جا کے اس پہ آ گئے. اب آپ کیا بولیں گے؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے سورج اور چاند یہ معبود ہے, آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی معبود کے سر پر اس کے اوپر جا کے رہ سکتا ہے کہ بتائیے. ایک زمانہ تھا لوگ جتنے ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے تھے ان کے نام دے رکھے تھے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ خیر شر لانے والا. ٹھیک ہے, آج جدید سائنس نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز کو ایجاد کر لیا. اب تو نام دیتے تھے زندگیاں چلی جائیں گی, اور کون کیا تاثیر رکھتا ہے وہ بھی دیتے زندگی چلی جائیں گی.
سورج بڑا ہے یہ تاثیر رکھتا ہے، وہ جو ہے گرو یہ تاثیر رکھتا ہے، اور جو ہے جو ستارے اور سیاروں کے نام ہے مارس، جوپیٹر اور سیٹرن، یہ سب سارے ان سے ان کے عقید ہے تو یہ دکھتے ہیں، لیکن آج جدید سائنس کری ان سے بھی کئی لاکھوں درجے بڑے ستارے سیارے، ان کا اثر تو زیادہ ہوتا ہوگا نا ان کے مقابلے میں۔ آج تو مشرکین کی جدید سائنس نے کمر توڑ کے رکھ دی، یاد رکھی، اور ہمارا مسلمان بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اسی کی طرف۔ کسی ایک آدمی کو سائنس کے اس دور میں یہ کہا جائے کہ چھینک آنے سے کام نہیں ہوتا ہے، ہنسیں گے اور بولیں گے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی ہم کو پتا ہے۔ تو اسلامی عقیدہ نہ صرف آپ کو سربلند کرے گا، کامیابی دیں گا آخرت میں، یہ عقیدہ دنیا بھی آپ کی سکسیسفل کریں گا، اندر کی دنیا میں بھی آپ اونچے کہلا جائیں گے کہ کیا قوم ہے یار، ان کے پاس تو تمام وہاں ہے ہی نہیں، ہر چیز کو خیر سمجھتے، ہر چیز کو خیر کا باعث سمجھتے، ماشاءاللہ کیا لوگ ہیں۔ ہاں ان کے دین نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو تو بالکل نہیں کرتے، اس کو نحوست کا باعث ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ بدعمالیاں، بدفعلیاں، گناہ کے کام کرنے سے انسان پہ نحوست آتی ہے، انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ایسا جو من جملہ پوروں کے لیے نہیں ہوتی، وہ چیز اس قوم اور اس فرد کے لیے ہوتی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ لہٰذا سفر کا آخری بود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، پھر آپ کی وفات ہوگی ربیع الاول کے اندر۔ یہ سب بے بنیاد ہے، اس کی سیرت میں کوئی بنیاد اور اصل نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخی بنیاد اور اصل نہیں، اور اگر بیمار ہوئے بھی تھے مان لیا جائے تو کیا کسی کا بیمار ہونا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اس دن یہ سارے امت کے لیے منحوس کیسا ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونے سے سفر کا آخری بود منحوس ہے تو میں کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا وہ سب سے منحوس دن ہونا چاہیے۔ جب بیمار ہونے سے نحوست آ گئی تو انتقال ہو گیا، اس دن تو آپ خوشیاں مناتے، 12 ربیع الاول کو کیا نہیں ہو رہا؟ ڈھول تاشے، کھانے پینے، میلے ٹھیلے، سب کچھ ہو رہا، ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے نا، 12 ربیع الاول کا جلوس۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر صرف بدھ کو بیماری آنے سے یہ ہے تو وفات جس دن ہوئے کتنا منحوس ہو گیا ہے نا؟ تو میرے بھائی کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں کہا نا، ان کو 7 جو ہے 8 دنوں کا اور 7 راتوں کا جو ہے عذاب آیا، اور وہ دن ان کے لیے منحوس تھے، اس لیے لہٰذا منحوس دن ہوتے ہیں۔ تو قوم عاد پر 8 روز عذاب آیا تو پورے دن منحوس ہو گئے، پھر تو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، مطلب وہ 8 دن تھا نا، 8 ڈیز، تو کوئی دن ہی نہیں بچا ہفتے کا جو خیر، اب سب منحوس ہو گئے پورے دن۔ یہ سب اللاجیکل، وہ ان کے لیے نحوست والے دن تھے، ان کے لیے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس لیے میں نے کہا بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، لیکن وہ من جملہ کسی قوم یا جو ہے سماج کے لیے نہیں بلکہ اس فرد یا اس قوم کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی دن اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر دن اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آتی ہے، یہ انسان کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ شر ملتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ عقیدہ ہم نہ رکھے کہ یہ دن میں خیر ہے، یہ دن میں شر ہے، یہ گھڑی، یہ جانور، یہ پہل، یہ مہینہ، کوئی مہینہ منحوس اور نحوست والا نہیں ہوتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا اور کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا قُل لَن يُصِيبَنَا، کہہ دیجئے کہ نہیں پہنچتی ہم کو کوئی مصیبت الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لکھ دیا ہے، وہو مولانا، اور وہی ہمارا جو ہے مولا ہے، عطا کرنے والا ہے، مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور توکل کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم اللہ پر توکل رکھیں، اس قسم کی بدعقیدہ نہ رکھیں جو ہماری توحید میں شرک اور کفر کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، جو اسلام کے پاک اور شفاف عقیدے کو بدنما اور داغدار کر دیتے ہیں، اور اپنے عقیدوں کو ہم پاک کریں، اسلام کے مطابق کریں، تو کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن اور کوئی گھڑی نحوست والی نہیں ہوتی، سوائے انسان کے اعمال ہیں جو اس گھڑی اور پل کو اچھا اور برا کرتے ہیں، لیکن اپنے ذات سے کوئی مہینہ یا کوئی گھڑی یا کوئی ہفتہ برا نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو مصیبت تم کو آ پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی۔ جو مصیبت آئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ٹل گئی ہے اسے کوئی نہیں لا سکتا، تو پھر کون سی گھڑی، کون سی بلی، کون سا سفر کا مہینہ اور کون سی چیز پھر اچھائی بلائی لا سکتا؟ جب آپ فرما رہے جو آنی تھی وہ آنی ہے، جو چلی گئی اس کو کوئی لا نہیں سکتا، پھر بتائیے آپ اس کے بعد ہی مسلمان پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب اور غریب عقائد رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے عقیدے کے معاملے ہم بہت مضبوط ہو۔ سفر کے اس مہینے کو جو منحوس مانا جاتا ہے، بولنے کو تو ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہا ہے لیکن یہ کفر اور شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر اس مہینے کو منحوس مان کر ہم نے شادی نہ کی، خوشیاں نہ منائی، تو گویا ہمیں ایک توہم نے ایک اچھے عمل سے روک دیا، یہ شرک ہو گیا اور کفر ہو گیا اور شرک ہو گیا در کے۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہم کفر اور شرک جیسی اس لعنت والے عمل سے ہم بچائیں، اور ہر چیز میں اسلامی عقیدہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں۔
जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि कोई महीना मनहूस नहीं होता, कोई साल मनहूस नहीं होता। इसी तरीके से जो सफ़र के हवाले से खुसूसन उन्होंने बातें बताई कि सफ़र का महीना मनहूस नहीं होता। आप इसके अंदर कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, आप सफ़र के महीने के अंदर शादी कर सकते हैं। इसका कोई बुध मनहूस नहीं, ये सारे का सारा महीना मनहूस नहीं, बल्कि आम महीनों की तरह एक महीना है। इस तरीके से उस हदीस की भी हकीकत को वादे किया कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि मौजू हदीस है, मन गढ़त है, बेअसल है, बेबुनियाद है, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सफ़र के महीने के ख़त्म होने की खुशखबरी सुनाए सबसे पहले, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। तो ये हदीस नहीं है, बेअसल है, बेबुनियाद है, मन गढ़त है, मौजू है। तो सफ़र का महीना मनहूस नहीं, आम महीनों की तरह एक महीना है, उसका कोई दिन मनहूस नहीं। जैसे आम महीने वैसे ही सारे के सारे दिन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।